नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग बंदी को आज चौथा दिन था। अब तक दोनों तरफ से धमकियां और जंग फिर से शुरू होने के इशारे हैं। आज फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल भड़काऊ कार्रवाइयाँ कर रहा है और जंग बंदी की शर्तों पर अमल नहीं कर रहा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस बार जंग का हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले जिन रॉकेट हमलों से पूरा नक्शा बदला था, उनके पीछे की कहानी क्या है। इन रॉकेटों और मिज़ाइलों में भी बहुत अहम रोल जिन रॉकेट्स ने अदा किया है वो रूस के बने कॉर्नेट मिज़ाइल थे। ये मिज़ाइल किस रास्ते से इजराइल से घिरे हुए गाज़ा तक पहुँचे, आखिर इसके पीछे किसका दिमाग और कोशिशें थीं। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने बताया है कि ये सब कमाल अमेरिका के ज़रिए जनवरी 2020 में कत्ल किए गए ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी का था, जिन्होंने बहुत ही समझदारी से ये काम अंजाम दिया था। साथ ही खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हमास और जिहाद इस्लामी लीडर्स को लिखे ख़त में इजराइल के वजूद के ख़त्म होने और सभी फ़िलिस्तीनी ज़मीन वापस हासिल करने तक साथ देने का यकीन दिलाया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 2 दिन पहले सैटरडे को मीडिया स्टार वर्ल्ड आप सभी लोगों के सहयोग से 7 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े तक पहुंच गया है। अब तक हमारे वीडियो 65 करोड़ बार देखे जा चुके हैं। दुनिया भर में मीडिया स्टार वर्ल्ड को अब तक 65,17,700 घंटे देखा जा चुका है। हमारा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एपिसोड क्या है तुर्की की ताकत 28 लाख बार देखा जा चुका है। आइए चलते हैं आज की पहली अहम खबर की तरफ। आज शाम खबर लिखे जाने के वक्त बड़ी खबर ये आई कि फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स यानी हमास और जिहाद इस्लामी ने इसराइल को आज धमकी दी है कि जंगबंदी को मजबूत बनाने का मौका ख़त्म हो रहा है और अगर इसराइल ने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो टकराव फिर से शुरू हो सकता है। बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम, मस्जिद अल अक्सा और शेख जर्रा मोहल्ले में इजराइल की भड़काऊ कार्रवाइयाँ और कई फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारी के बाद फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने मिस्र के एक डेलीगेशन समेत कुछ मीडिएशन कर रहे मुल्कों के ज़रिए से इजराइल को ये वार्निंग दी है कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस दोबारा टकराव शुरू करने की तरफ बढ़ सकता है। साथ ही फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने इसी तरह होशियार किया है कि गज़ा पर किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ख़ास तौर से इसलिए कि इजरायली सरकार रॉकेटों और फायर बैलून्स के बारे में फ़िलिस्तीनियों पर कुछ नई शर्तें थोपने के चक्कर में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के डेलीगेशन ने हमास को कैदियों के तबादले के लिए फिर से बातचीत शुरू करने की पेशकश की है, जिसका हमास ने वेलकम किया है और कहा है कि इजराइल अपने कैदियों की रिहाई के लिए फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को देखते हुए कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। याद रहे कि हमास ने सन 2014 में गज़ा पर इजराइल के हमले के दौरान 2 इजरायली फ़ौजियों समेत 4 लोगों को पकड़ लिया था। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इजरायली फ़ौज ने गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों में बड़ी कार्रवाई करके 500 फ़िलिस्तीनियों को बैतुल मुक़द्दस, गज़ा और शेख जर्रा के सपोर्ट में होने वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। कल संडे को भी हार्डलाइन यहूदियों के ज़रिए इजरायली फ़ौजियों की मदद से तीसरी बार गैर कानूनी तरीके से मस्जिद अल अक्सा में घुसने की मुखालफत करने पर इजरायली फोर्सेस ने वहाँ के 4 एम्प्लॉयज़ समेत कई फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार कर लिया था। रूस के कॉर्नेट मिज़ाइल गज़ा में पहुंचने की डिटेल से पहले आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के सरबराह इस्माइल हानिया और जिहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद नखाला के ख़तों के जवाब में फ़िलिस्तीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाले इजराइल से टकराव को जुल्म, कुफ्र और इम्पीरियलिज़म के मुकाबले में रेजिस्टेंस बताया है और ज़ोर देकर कहा है कि रेजिस्टेंस के मैदान में हमारे दिल आपके साथ मौजूद हैं और आपकी जीत का सिलसिला जारी रहने के लिए हमारी दुआएं लगातार जारी हैं।
انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو لکھا ہے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور پاک زمین کو غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے وجود سے خالی کرا لیں گے۔ فلسطین کے جہاد اسلامی کے سیکریٹری جنرل زیاد نخالہ کے خط کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ فلسطینی بھائیوں کے مہان اور کامیاب جد و جہد نے پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والوں کو خوش کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں ہمارے دل آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی جیت کا سلسلہ جاری رہنے کے لیے ہماری دعائیں لگاتار جاری ہیں اور آپ اپنی فیصلہ کن جیت ضرور دیکھیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف۔ لبنان کے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے بتایا ہے کہ روس کی بنی کورنیٹ میزائلوں کو غزہ تک پہنچانے میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کا کتنا بڑا رول تھا۔ حالیہ جنگ کے دوران غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملوں کو روکنے میں کورنیٹ اینٹی ٹینک میزائل سسٹم نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اسی لیے اسرائیل اور اس کے سپورٹ کرنے والے امریکہ اور دوسرے ملک اس بات کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کورنیٹ میزائل غزہ تک کیسے پہنچے اور کس نے اس کے پہنچنے میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق جب 12 دنوں تک غزہ پر ہر طرف سے اسرائیل حملے کر رہا تھا، تبھی غزہ کے ریزسٹنس فورسز کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو اسرائیل کے حملوں کو ناکارہ بنا رہا تھا۔ کورنیٹ اینٹی ٹینک میزائلوں نے غزہ کے آس پاس کے علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کئی بخترمند گاڑیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ایک یمنی نیوز ویب سائٹ کے مطابق کورنیٹ میزائلوں کی وجہ سے اسرائیل کی فوج کے کمانڈر غزہ میں گھسنے کے اپنے پلان سے پیچھے ہٹے۔ لیکن ان سب کے بیچ جو سوال اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کورنیٹ میزائل غزہ تک کیسے پہنچے۔ اس سوال کا جواب حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے المیادین چینل کو نومبر 2020 میں دیے اپنے ایک انٹرویو میں دیا تھا۔ ان کے اس انٹرویو میں کیا کچھ کہا گیا تھا اسے جاننا اس وقت بہت ضروری ہے۔ حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی نے کورنیٹ میزائلوں کو غزہ تک پہنچانے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو کے دوران حسن نصر اللہ نے میزائلوں کے غزہ پہنچنے کی پوری کہانی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ سیریا کی ڈیفنس منسٹری نے ان میزائلوں کو پیسے دے کر روس سے خریدا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ روس نے ان میزائلوں کو حزب اللہ کو ایسے ہی دے دیا ہو، جس کا ہم نے اسرائیل کے ساتھ 33 دن کی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ روس کی کورنیٹ میزائلوں کا حزب اللہ نے 2006 میں اسرائیل کے خلاف پہلے استعمال کیا تھا۔ حسن نصر اللہ نے بتایا کہ ایران کے قدس فورس کے سربراہ کمانڈر قاسم سلیمانی یہ چاہتے تھے کہ ان میزائلوں کو غزہ میں موجود ریزسٹنس فورس کو دیا جائے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم پہلے سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد سے اس کے لیے اجازت لے لیں، تب غزہ میں موجود حماس اور جہاد اسلامی تک ان میزائلوں کو پہنچایا جائے۔ حسن نصر اللہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے بشار الاسد سے بات کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا غزہ تک اس کا پہنچنا ممکن ہے۔ میں نے ان سے کہا ہاں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ غزہ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میزائلوں کو حماس اور جہاد اسلامی کے ہاتھوں تک پہنچانا ہے۔ تو بشار الاسد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ نے بتایا کہ بشار الاسد کی اجازت ملتے ہی جنرل قاسم سلیمانی نے قدس فورس اور حزب اللہ کے جوانوں کے ساتھ مل کر ان میزائلوں کو غزہ تک پہنچایا۔ کورنیٹ میزائلوں کے غزہ پہنچنے کے بارے میں حماس کے ایک سینئر لیڈر اسامہ حمدان کہتے ہیں کہ یہ قاسم سلیمانی ہی تھے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کورنیٹ میزائلوں کو غزہ تک پہنچانا ہے، اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ کورنیٹ میزائل 2020 میں ریزسٹنس فورسز کے ذریعے کی جانے والی فوجی ایکسرسائز میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ فوجی ایکسرسائز کے بعد فلسطینی ریزسٹنس کمیٹیوں کے میڈیا اسپوکس پرسن محمد البریم نے کہا تھا کہ جب سے غزہ کے ریزسٹنس فورسز یعنی حماس اور جہاد اسلامی نے کورنیٹ میزائل کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے اسرائیل کے سارے آنکڑے فیل ہو گئے ہیں۔
قطر کے الجزیرہ ٹی وی چینل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں غزہ کے ریزسٹنس فورسز تک کارنٹ میزائلوں کے پہنچنے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق کارنٹ میزائل مصر کے سینائی علاقے اور لیبیا کے ریگستان کے راستے سے غزہ تک پہنچے ہیں۔ اس نیوز ویب سائٹ نے کارنٹ میزائلوں کے غزہ جنگ پر پڑے اثر کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ایک جنرل کے ذریعے اس بات کو قبول کیا جانا کہ انہیں سب سے زیادہ کارنٹ میزائلوں سے نقصان ہوا ہے کافی اہم ہے۔ اسرائیلی جنرل کا کہنا ہے کہ کیبنٹ پر کارنٹ نے جیت حاصل کی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے کارنٹ کی ہی وجہ سے غزہ پر زمینی حملہ کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لیا تھا۔ ایران کی پارس ٹوڈے کا کہنا ہے کہ کل ملا کر جنرل قاسم سلیمانی کو ایسے ہی ریزسٹنس یعنی پرتیرودھ آندولنوں کا جھنڈا بردار نہیں کہا جاتا ہے۔ آج علاقے میں دشمنوں کے مقابلے میں جو ریزسٹنس فورسز ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر دکھائی دے رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ قاسم سلیمانی کی کوششیں ہی تھیں۔ کل تک جو اسرائیل بنا کسی نقصان کے غزہ پر حملہ کرتا تھا، عام لوگوں کا خون بہاتا تھا اور چلا جاتا تھا، آج اسے اس کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب مل رہا ہے۔ 12 دنوں تک غزہ میں چلی جنگ میں جہاں فلسطین کے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے، وہیں اسرائیل کو اس جنگ میں کہیں زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو غزہ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ الخلیج آن لائن پر محمد ابو رزق کے ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ فلسطین کے ریزسٹنس فورسز کے جواب میں اسرائیل کو انسانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی پہنچا ہے۔ اسرائیل کو ایئرپورٹوں کے بند ہونے، اسٹاک ایکسچینج میں گراوٹ اور کچھ بندرگاہوں میں کام کاج رکنے سے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی بینکوں، شیئر مارکیٹ اور پونجی بازار میں مالی لین دین میں بھی غیر معمولی سطح تک کمی آئی ہے۔ اسرائیل کی کرنسی شکل بھی ڈالر کے مقابلے میں 14% کمزور ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کے باوجود ابھی تک بہت تناؤ بنا ہوا ہے۔ ابھی یہ جنگ بندی کب تک جاری رہے گی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ فلسطینی ریزسٹنس کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اسرائیل جنگ بندی کی شرطوں کو پورا نہیں کر رہا ہے کافی اہم ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے فلسطینی ریزسٹنس گروپس کو سپورٹ دہرایا جانا اور ساتھ ہی اس بات سے پردہ اٹھنا کہ روس کے کارنٹ میزائل سیریا سے غزہ تک پہنچانے کے پیچھے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کا دماغ اور کوششیں تھیں، یہ انفارمیشن بھی کافی اہم ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل میں فلسطینی ریزسٹنس کی طرف سے راکٹوں اور میزائلوں کے استعمال سے خوف کا ماحول بھی ایک بڑے بدلاؤ کی طرف اشارہ ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ آخر میں آپ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں پھر سے جنگ شروع ہوگی؟ کیا فلسطینی ریزسٹنس کی بڑھتی طاقت کے سامنے اسرائیل مضبوط ہو پائے گا؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔